سورہ حشر کی آیت نمبر 11، سورہ حشر کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے ساتھیوں کو کیا تم نے نہ دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اپنے بھائیوں کافر کتابیوں سے کہتے ہیں، یعنی بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودیوں سے وہ کہتے ہیں، لئن اخرجتم، کہ اگر تم نکالے گئے، مدینہ شریف سے اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودیوں سے یہ منافقین کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف کسی کا کہا نہ مانیں گے، نہ مسلمانوں کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور تم سے لڑائی ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہودیوں سے منافقین کے یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے حال کی خبر دیتا ہے، لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، یعنی یہودی اگر نکالے گئے، لا یخرجون معہم، تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، ولئن قوتلوا، اور ان سے لڑائی ہوئی، لا ینصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہودی نکالے گئے اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے۔ یہودیوں سے جنگ ہوئی اور منافقوں نے یہودیوں کی مدد نہ کی۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر ان کی مدد کی بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد نہ پائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اے مسلمانوں، منافقوں کے دل میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، لیکن منافقین دل میں کفر رکھتے ہیں۔ تمہارے سامنے کفر کے اظہار سے ڈرتے ہیں، تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اور دل میں یہ کفر کیوں رکھتے ہیں؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ڈرتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے دل کو صاف نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا جیسا ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کے حضور اچھا بننے کی کوشش کرتا، اپنی ساری برائیوں کو دور کر دیتا۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں، او میوں وراء جدر، یا مورچوں کے پیچھے۔ یعنی ان کافروں کی، منافقین کی اتنی جرت نہیں کہ تمہارے سامنے آ کر مقابلہ کریں۔ بأسہم بینہم شدید، آپس میں ان کی آنچ سخت ہے، یعنی جب وہ آپس میں لڑیں تو بہت شدت و قوت والے ہیں۔
لیکن مسلمانوں کے مقابل بزدل اور نامرد ثابت ہوں گے۔ تحسبهم جمیعا، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے، اکٹھا سمجھو گے، وقلوبهم شتیٰ، اور ان کے دل الگ الگ ہیں۔ یعنی یہ کافر، یہ منافقین آپس میں ایک نہیں ہیں، صرف اپنے دنیاوی مقصد کے لیے ایک ہیں، دل ان کے ایک نہیں ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک مثال ارشاد فرمائی، کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کسی کہاوت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھے، یعنی ان کا حال مشرکین مکہ جیسا ہے کہ میدان بدر میں ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے اور کفر کرنے کا وبال کفار مکہ نے میدان بدر میں چکھا کہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور منافقین کا بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ سلوک ایسا ہے جیسے کمثل الشیطان، شیطان کی کہاوت ہے، شیطان کی مثال ہے۔ یعنی منافقین بنو نذیر کے یہودیوں کو جو بہکا رہے ہیں اور جنگ پر ابھار رہے ہیں، ان کا انداز ایسے ہے جیسے شیطان کا انداز ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ایسے ہی منافقین نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، جنگ پر آمادہ کیا، ان سے مدد کے وعدے کیے۔ جب ان کے کہنے میں آ کر یہودی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو گئے تو منافق بیٹھے رہے، ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان منافقوں نے یہودیوں کو ابھارا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب یہودی کھڑے ہو گئے جنگ میں تو منافقین بیٹھے رہے اور انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہے۔ یعنی کافر اور شیطان کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سورہ حشر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بہکانے سے انسان حق کے خلاف کھڑا نہ ہو، انسان گناہ نہ کرے، انسان باطل کام میں ساتھ نہ دے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے، اللہ کا غضب آتا ہے تو بہکانے والے بھاگ جاتے ہیں اور انسان تباہ و برباد ہوتا ہے۔ شیطان کی باتیں ہم نہ مانیں، شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے اور پھر وقت آنے پر وہ ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، باطل سے، گناہ سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ